ٹھیک ہے اطہر صاحب، اب مجھے ذرا آپ بتائیے گا، یہ تھوڑا سا نقطہ ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے کہ احمد بلال صاحب سے اس سے متعلق ہی جاننا چاہ رہے تھے. کافی کنفیوژن ہے اس معاملے پہ، اور خاص یہ تصور کیا گیا کہ صدر صاحب نے اس پہ اپنا ایسنٹ دیا ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے سگنیچر انہوں نے نہیں کیے. تو اب یہ صورتحال کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، صدر مملکت ایک ذمہ دار عہدہ ہے، اور وہ صدر مملکت خود کیا کہہ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو وہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا. بھائی وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ اس پہ اعتراض ہے مجھے. تو یقیناً وہ کوئی اپنی قلم سے خود تو اعتراض لکھ کے نہیں بھیجتے نا، وہ عملہ ہی ان کا لکھ کے بھیجتا، اور ان کے عملے نے ان کو بار بار یقین دہانی کروائی بقول ان کے کہ ہم نے واپس بھجوا دیا. تو وہ پراپر پروسیجر کے تحت بھجوایا گیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہ پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ساری بحث ہو رہی ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. یہ دیکھیں، یہ اس 16 ماہ میں جو اس ملک میں ہوا نا، یہ اس کا تسلسل ہے. یہاں پہ لوگوں نے بیٹھ کے جسٹیفائی کیا اسمبلی کے اندر اور ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ، کہ جو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہو رہے تھے آئین کے مطابق، اس کو جسٹیفائی کیا گیا. پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح پولیس نے گھس کے جو کیا، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ ہر آئینی عہدہ، ہر دوسرا آئینی عہدہ ان لوگوں نے مذاق بنا دیا. کیا یہ پارلیمان اور عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے کہ راجہ ریاض جیسا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جینون اپوزیشن تھی؟ اپوزیشن لیڈر کا جو آفس ہوتا ہے، کیا آئین کی منشا اور رول یہ ہوتی ہے؟ کیا جو عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں اور پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور یہاں پہ سب جو ہے اس کی کہتے رہے کہ جی صوبوں کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، کیا وہ آئین کے اندر واضح نہیں تھا؟ یہ اس کا تسلسل ہے. صدر مملکت کی یہ جو ٹویٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس کی جانب پہلا سٹیپ ہے کہ یہ جو غیر آئینی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں وہ اپنی لمٹ کراس کر چکی ہیں. خدا را اب اس کو روکیں. آپ نے پورے نظام کو مذاق بنا دیا ہے. آپ نے جس طریقے سے اس نظام کو مذاق بنایا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کہ آپ نے 3 مہینے کے لیے آپ نگراں حکومت لے کے آئے تھے، 6 مہینے کے بعد آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت تو غیر جانبداری نہیں ہے، دوبارہ نئی کابینہ آپ لے کے آئے. کیا آپ نے آج تک اس طرح کی کوئی نظیر دیکھی ہے؟ کسی بھی ملک کے اندر کوئی اس طرح کا آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی حرکت ہو؟ تو اتنی طویل فہرست ہے یہاں پہ، جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوا، جو عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ ہوا، یہ اسی کا تسلسل ہے. آپ اس کو اس کے تسلسل میں دیکھیں کہ آج آپ کے ملک میں آئین اور قانون ایک مذاق بن گیا. اچھا ٹھیک ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پروسیس بٹ مور، بیکاز سیکشن آفیسر کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے، اس کے بعد درخواست ہوتی ہے، منٹ شیٹس، نوٹ فار کنسیڈریشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پھر اس کے بعد اس فائل سے متعلق وہ اپنے ریمارکس کچھ دیتے ہیں، پھر جاتی ہے جی جوائنٹ سیکرٹری، اسسٹنٹ سیکرٹری سے جوائنٹ سیکرٹری، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ. اچھا، اس کے بعد جو ہے صدر صاحب کے پاس یہ معاملہ جاتے ہیں اور نوٹس لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر. پھر اگر صدر صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو مہر سب کر دی جاتی ہے، ورنہ پھر سارے پروسیس سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. میرا سوال احمد بلال محبوب صاحب آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا کہ اپنے سٹاف کو انہوں نے کہہ دیا ہوگا ان کا کام تھا لکھنا، کیا صدر صاحب کی جو ان کے سٹاف کے ساتھ کرسپونڈنس ہوتی ہے اس کے اندر صدر صاحب کو بھی ریٹرن میں دینا ہوتا ہے، یا ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، آپ یہ لکھ کے آگے بھیج دیں؟ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بل ہے نا، ان کے معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو آبجیکشن لگانا ہوتا ہے وہ تو صدر صاحب بتا سکتے ہیں سٹاف کو، اور سٹاف اسے ڈرافٹ کر لے، لیکن اس کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے صدر مملکت کو خود. وہ سٹاف ان کے ہدایات، وربل ہدایات پہ فارمولیٹ کر کے خود نہیں بھیج سکتا. اس کو اگر منظور کریں گے تو صدر دستخط کریں گے، اور اگر آبجیکشن کریں گے تو صدر دستخط کریں گے. ٹھیک ہے، ڈرافٹنگ کے لیے تو وہ اپنے قانونی مشیروں کو اور اپنے سٹاف کو کہہ سکتے ہیں، لیکن سائن انہی کے ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ فائل پہ ان کے سگنیچر ہیں، وہ آبجیکشن انہوں نے دیکھا ہے. یہ ثابت کرے گا کہ صدر مملکت جو فرما رہے ہیں وہ ذمہ داری کی بات ہے یا نہیں ہے. ہم ان کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بات کو ماننے کے لیے کوئی فائل کے اوپر کوئی چیز ہونی تو چاہیے نا. یہ سٹاف کو زبانی کہنے سے یہ بات نہیں ہو سکتی. اٹس ٹو امپورٹنٹ میٹر لیفٹ ٹو سٹاف اینڈ دین ناٹ ایون نو کہ کیا انہوں نے بھیجا ہے کیا نہیں. میرا سوال ہے احمد بلال صاحب. جی جی کر لیں، آپ بھی کر لیں. سوال ایک یہ ہے کہ کچھ بل تو صدر نے جیسے واپس بھجوا دیتے تھے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا، انہوں نے بل واپس بھجوا دینے کا مطلب ہے بل لیپس ہو گئے، ختم ہو گئے. تو ان میں بھی تو صدر نے کچھ نہیں لکھا تھا، یعنی بل آئے،
صدر نے سائن نہیں کیے، واپس بھجوا دیے، تو وہ پھر رولا بھی پڑا پارلیمنٹ میں کہ صدر نے فلاں بل واپس بھجوا دیا، مطلب پھر پارلیمنٹ موجود ہوتی تھی، اس کا کوئی دوسری مرتبہ بھجواتی تھی اور پھر وہ ایک مقررہ وقت کے اندر قانون بن جاتا تھا۔ تو کیا صدر کا اس پر لکھنا ضروری تھا کہ واپس بھجوا جانا؟ جیسے صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے عملے کو کہا کہ واپس بھجوا دو کیونکہ میں متفق نہیں ہوں، تاکہ ان کو غیر مؤثر بنایا جا سکے، تو کیا صدر کا لکھنا ضروری ہے کہ واپس بھجوا دینا ہی کافی ہے کہ ان کو غیر مؤثر بنانے کے لیے؟ دیکھیے، اس بارے میں رائے تو لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آئین بڑا واضح ہے۔ آئین صدر مملکت کو صرف 2 آپشن دیتا ہے، یا وہ اسے منظور کر لیں یا اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیں ایک میسج کی شکل میں۔ یہ خالی بل واپس بھیجنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ آپشن آئین میں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ خالی بل بھجوا دیں تو اس کا کوئی مطلب ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ویسے احمد بلال بھائی، آئین بھی بڑا آئین بھی بڑا مزے کا ہے۔ وہ جب 2 صوبوں کے الیکشن کی بات ہوئی نا، تو پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، مگر اس کے بعد آئین خاموش ہے، یہ نہیں لکھا کہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب وہی کہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت کروائیں، قومی اسمبلی میں جمہوری جدوجہد کریں گے، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی آئین خاموش ہے کہ 90 دن کے بعد نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔